بہت سے لوگ ہیں جو حج بیت اللہ کی خواہش رکھتے تھے لیکن کسی وجہ سے جا نہ سکے، بعضوں کی مالی استطاعت تھی اور بعضوں کی مالی استطاعت نہیں تھی، کسی بھی وجہ سے ان کو حج بیت اللہ نصیب نہ ہو سکا، تو نبی علیہ السلام نے جو اعمال بتائے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ حج بیت اللہ کا ثواب عطا کر دیتے ہیں، ان اعمال میں سے ایک عمل نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو، جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ حج بیت اللہ کو جا سکے، اس کو چاہیے کہ کم از کم اپنی نیت حج کی رکھے، حج کی خواہش تو اس کے دل میں ہو، حج پر جانے کی تمنا اور آرزو تو اس کے دل میں ہو۔ اللہ رب العالمین نیتوں کو جاننے والے ہیں، اللہ نیتوں پر فیصلہ فرماتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا اعتبار نیتوں کے حساب سے، اللہ نیتیں دیکھتے ہیں، اللہ اعمال کی مقدار کو نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج بیت اللہ کو تو گیا لیکن اس کی نیت درست نہیں تھی، اس نے سوچا کہ سیزن ہے، کچھ معاشی فائدہ حاصل ہو جائے، وہاں جا کے کچھ کاروبار کر لوں گا، معاشی فائدہ حاصل ہو جائے، کہ کسی بھی دوسری نیت سے وہ حج بیت اللہ کے لیے چلا گیا اور اصل مقصد اس کا دوسرا تھا اور ضمن حج بیت اللہ بھی ہو گیا، تو اللہ پر کوئی لازم نہیں ہے کہ اس کے حج کو قبول کر لیں۔ حج بیت اللہ مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا کہ معاشی فائدہ ہو جائے، وہاں کچھ خرید و فروخت ہو جائے، کچھ نفع حاصل ہو جائے، اللہ قبول کر لے تو اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ اللہ پر لازم نہیں ہے۔ تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حج پر جانے کی استطاعت نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور کر لو کہ حج کی خواہش تمہارے دل کے اندر ہو، حج کی تڑپ تمہارے دل کے اندر ہو، بے چینی ہو، اضطراب ہو کہ ایک کاش میں بھی حج پر چلا جاتا، مجھے بھی وہ سعادتیں حاصل ہو جاتی جو حجاج کو اللہ عطا کرتے ہیں۔